السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنکر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے اور قرآن حکیم کے ذریعے ہمیں زندگی کے اصول سکھائے ہیں. ان اصولوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آج ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کی تربیت کے جو اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتائے، ان میں سے آج جس اصول کا ذکر مقصود ہے وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج بہت سے ماں باپ پریشان ہیں کہ کس طرح ہم اپنی نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچائیں، بے حیائی سے بچائیں، گناہوں سے بچائیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا اصول سکھائے اس بارے میں، یہ آج کی نشست کا موضوع ہے. اور جب بھی ضرورت پیش آئے ان اصولوں کی کہ ہم اولاد کی تربیت کن اصولوں، کن قرآنی اصولوں کے مطابق کریں، تو اس کے لیے سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، اس کی تلاوت کیجئے، اس کا ترجمہ پڑھیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ اصول بتائے. اس نئی نسل کے اندر اور خود ہمیں اپنے اندر ایک اہم چیز پیدا کرنی ہے، اور وہ ہے خوف خدا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سننے والا ہے، اللہ خوب دیکھتا ہے، خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھتا ہے. وہ ایک ایک ذرے کی بات کو جانتا ہے، اسے ہم کچھ چھپا نہیں سکتے. اس بات کے ایمان کی محنت، اور یہ لگاتار محنت ہے، لگاتار محنت ہے. ایک دو دفعہ سمجھانے کا کام نہیں ہے، یہ زندگی کے ہر قدم پہ یاد کرانا، ہر قدم پہ سکھانا، اس کی ضرورت ہے. چنانچہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے یوں کہا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز بھی، ذرہ برابر چیز کوئی آسمانوں کے اندر ہو، کوئی زمین کے اندر ہو، او فی صخرۃ یا کسی چٹان کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئے گا. اللہ خوب جانتا ہے، خوب خبر رکھنے والا ہے. جب ہم اولاد کو گناہ سے بچنے کا کہتے ہیں، نیک کام کرنے کا کہتے ہیں، نئی نسل کو تلقین کرتے ہیں، بس اوقات وہ ماں باپ کے کہنے کو، اساتذہ کے کہنے کو اہمیت نہیں دے پاتے. اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جو اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کا دھیان ہے، وہ اس کے اندر موجود نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوتی اس مسئلے پر. اور جب تربیت ہوتی ہے، جو بزرگ تربیت کرتے ہیں، اساتذہ تربیت کرتے ہیں، تو ایک بزرگ نے، ایک شیخ نے، ایک استاد نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی، یہی تربیت اس آیت کے مطابق. اور تربیت کرنے کے بعد جب وقت گزرا تو امتحان لینے کے لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا. وہ امتحان لینے کے لیے ہر شاگرد کو ایک ایک کبوتر دیا تھا اور کہا تھا کہ جاؤ اس کو ذبح کر کے لے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو سوائے ایک شاگرد کے باقی سارے ذبح کر کے لے آئے مختلف جگہوں میں چھپ کر، اور آ کر استاد صاحب کو بتا دیا
پوچھتے رہے استاد صاحب کہاں ذبح کیا، کس طرح چھپ کر کیا، سب نے اپنی اپنی کہانیاں بتائیں. وہ ایک کبوتر ذبح کر کے نہیں لایا تھا. استاد اس پر ناراض ہوئے. اللہ کے بندے تجھے کوئی جگہ نہیں ملی تھی، باقی سارے شاگرد ذبح کر کے لے کر آئے. تو اس شاگرد نے یہ کہا کہ آپ نے خود ہی تو فرمایا تھا کہ اس کو وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. تو میں جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا، جہاں جاتا تھا وہاں اللہ دیکھ رہا ہوتا تھا. اس پر شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ استاد نے شاگردوں سے کہا کہ ایک پاس باقی فیل، ایک پاس باقی فیل. ہم معاشرے کے اندر بس اوقات استاد سے ڈراتے ہیں، ماں سے ڈراتے ہیں، باپ سے ڈراتے ہیں. جہاں یہ تینوں نہیں ہوتے، جہاں تینوں نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہاں اولاد غلطی کرتی ہے، وہاں بے راہ روی میں پڑ جاتی. لیکن اگر اس کو پتا ہو کہ بند کمرے کے اندر بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ذہن کے اندر موجود ہو اللہ دیکھ رہا ہے، بہت سی برائیوں سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لے گا. جب اللہ کا دھیان، بار بار اللہ کا ذکر، ایک ہے اللہ کا ذکر تسبیح پہ کرنا، ایک ہے اللہ کا ذکر بار بار ان کے سامنے کرنا. اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے، اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں. شروع سے یہاں تک کہ وہ ذہن بن جائے اللہ کو ماننے کا. پھر اس کے بعد جب آپ یوں کہیں گے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، تو وہ نماز ضرور پڑھ لے گا. ایک تو گناہوں سے بچنے کے لیے ایک اہم اصول اللہ کا دھیان، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بنیادی اصول. پھر اس کے بعد ہم کیسے بے راہ روی سے، بے حیائی سے، بری باتوں سے اپنی اولاد کو، نئی نسل کو بچائیں، خود بچیں. اس کے لیے 21ویں پارے کی پہلی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں سے اور برائیوں سے روکتی ہے. یہاں اگر ترجمے پر غور کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نماز پڑھو میں تمہیں برائیوں سے روک دوں گا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی اہمیت بتاتے ہوئے اس کی نسبت اسی عمل کی طرف کر دی. کرنے والا اللہ ہے، گناہوں سے بچانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ نے اس عمل کی اہمیت بیان کرنے کے لیے یوں فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. یہ بے حیائی کس کو کہتے ہیں؟ صرف بے لباسی، گانا وغیرہ، یہ رقص، یہ عام طور پر بے حیائی اس کو لوگ کہتے تھے، بے لباسی کو. یہ حیا کے مفہوم میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بات کچھ اور ہے پیچھے. حیا کے مفہوم میں جس کو ہم معاشرے میں بے حیائی کہتے ہیں، وہ حیا کے مفہوم میں بہت ایک چھوٹی سی جزوی بات ہے. جو بہت بڑی بات ہے وہ اس اور چیز ہے حیا. تب وہ بے حیائی سمجھ میں آئی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں بے حیائی وہ چند چیزیں ہیں. یہ جو فحشاء ہے، بے حیائی، یہ حیا کی ضد ہے، حیا کا اپوزٹ. اور امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن، جس کے اندر قرآن حکیم کے الفاظ کے معانی بتائے ہیں. بعض الفاظ بہت آسان ہوتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ ذہنوں میں نہیں ہوتا. جیسے ہم حیا کا ترجمہ کرتے ہیں شرم. شرم، اب پوچھو کہ شرم کیا چیز ہوتی ہے تو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. کہہ دیتے ہیں فلاں آدمی بڑا باحیا ہے، فلاں بڑا بے حیا ہے، فلاں بڑا شرم والا ہے، فلاں بڑا بے شرم ہے، کہہ دیتے ہیں، لیکن ہے کیا چیز پیچھے. تو امام راغب رحمہ اللہ نے مفردات القرآن میں حیا کا مطلب لکھا کہ انقباض النفس عن القبیح، انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر جو رکاوٹ ہوتی ہے اسے حیا کہتے ہیں.
جو چیز نئی نسل میں پیدا کرنی ہے نا، وہ یہ والی چیز. اس کی میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں کہ یہ حیا کیا ہوتی، بے حیائی کیا ہوتی. ہم نئی نسل کے اندر کیا پیدا کریں، اور بے حیائی ہماری نئی نسلوں کے اندر یا معاشرے کے اندر کیسے پیدا کی جا رہی ہے، وہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی، واضح ہو جائے گی. پھر وہ سمجھ میں آئے گا کہ یہ نماز بے حیائی سے کیسے روکتی. کہ حیا کی تعریف یہ بتائی کہ انقباض النفس عن القبیح، بری بات کے بارے میں انسان کے دل کے اندر ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اسے حیا کہتے ہیں. جب تک وہ رکاوٹ رہتی ہے وہ انسان حیا والا ہوتا ہے، جب وہ رکاوٹ نہیں رہتی تو وہ بے حیائی والا انسان ہوتا ہے. یہ رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ اگر معاشرے میں دیکھنا ہو، اس کی ایک مثال دینے لگا. عام طور پر نوجوانوں کو سگریٹ پینے سے منع کیا جاتا ہے، ماں باپ منع کرتے ہیں سگریٹ پینے سے، اس لیے چھپ کر پیتا ہے. کبھی کبھی دوست احباب ایسے مل جاتے ہیں، چھپ کر پیتا ہے. یہاں تک کہ جب سگریٹ پی لیتا ہے، گھر آنے لگتا ہے تو کئی بار چنگم وغیرہ چبا کر گھر میں داخل ہوتا ہے، جیبیں بھی صاف کر کے آتا ہے، منہ بھی صاف کر کے آتا ہے تاکہ منہ سے بو نہ آئے، گھر میں کسی کو پتہ لگ جائے گا. پھر آخر کار سگریٹ پیتا رہا. ایک دن ماں نے کپڑے دھونے تھے تو اس کی جیب میں سے سگریٹ کے ٹوٹے نکل آئے، ڈبی نکل آئی. اس کو پتہ چل گیا بیٹا سگریٹ پیتا ہے. ماں کے سامنے بھی پھر پینا شروع کر دی، آہستہ آہستہ باپ کے سامنے بھی پینا شروع کر دی. اور ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اب تو بہت فرق پڑ گیا، ورنہ بعض ماحول کے اندر تو یہاں تک دیکھنے کو ملا کہ باپ سامنے بیٹھا ہے، سگریٹ پی رہا ہے نوجوان، دھواں بھی والد محترم کی طرف منہ کر کے چھوڑ رہا ہے. تو اب ان دونوں سٹیجز میں فرق معلوم کرنا ہے. پہلے وہ منہ دھو کے آتا تھا، جیبیں صاف کر کے آتا تھا، کلی کر کے آتا تھا. ایک وقت وہ آتا ہے کہ سامنے بیٹھ کر پیتا ہے سگریٹ. پہلے اس کے اندر ایک رکاوٹ تھی، دل کے اندر حیا تھی سگریٹ پینے کے معاملے میں کہ بری چیز ہے. لیکن بعد میں جب وہ عادت پڑ گئی تو اس کے برا ہونے کا جو احساس ہے نا وہ ختم ہو گیا. اور مثال دیتا ہوں ایک اور، جس سے اور حیا کا نا وہ رکاوٹ سمجھ میں آئے گی. ایک نوجوان بڑی ڈگری لے کے ماشاءاللہ بڑا قابل بن گیا اور کسی سیٹ پر بیٹھ گیا. وہ جگہ ایسی تھی جہاں رشوت چلتی تھی. شروع میں اس کو کہا گیا جناب یہ کام کر دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بالکل، آپ فائل تیار کر کے یہاں رکھ دیں، دے جائیں، آپ کا اتنے دن میں کام ہو جائے گا، ہفتے میں 10 دن میں. وہ کہنے کہ نہیں مجھے جلدی چاہیے، میں آپ کو جتنا خدمت کہیں گے وہ خدمت بھی کر دوں گا. کہنے کہ نہیں میں رشوت بالکل نہیں لیتا. شروع میں اس کے یہی جملے ہوتے ہیں، میں رشوت بالکل نہیں لیتا، کیونکہ نیا اپوائنٹمنٹ ہوئی نہیں، بالکل رشوت نہیں لیتا. وہ پھر اصرار کرتا رہا. آخر وہ جب اس نے پیسے نکال کر دینا چاہے تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا رشوت لیتے ہوئے. اور جب وہ ہاتھ میں پیسے پکڑ رہا تھا رشوت کے تو اس وقت اس کے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے. اور اگر سردی کا موسم تھا تو اس کے ماتھے پہ پسینہ بھی آ گیا ہوگا گھبراہٹ میں. اور کئی روز تک اس کے اوپر گھبراہٹ تاری رہے گی کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے رشوت لی. ایک وقت وہ ہوتا ہے. پھر اسی سیٹ پہ بیٹھتا ہے، عادت پڑ جاتی ہے. چند سال کے بعد پھر وہی بندہ کام لے کر آتا ہے، فائل لے کر آتا ہے. دفتر کے 5-6 بندے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں سامنے اس کے. وہ فائل لے کر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کچھ اس فائل کو کچھ پہیے لگاؤ تو کچھ چلے گی، پہیے لگاؤ گے تو چلے گی فائل. سب کے سامنے بیٹھ کر کہتا. ایک وقت وہ تھا کہ جب اس کے پسینے چھوٹتے تھے، اس پر گھبراہٹ تھی. کیوں؟ اس وقت اس کے دل میں رشوت کے گناہ کے بارے میں رکاوٹ تھی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے اندر سے رکاوٹ ختم ہو گئی. اب وہ کھل کر گناہ کرتا ہے، کھل کر رشوت لیتا ہے. حیا کیا چیز؟ گناہ کے بارے میں دل میں رکاوٹ. جب تک وہ رکاوٹ ہوتی ہے وہ حیا کہلاتی ہے. جب وہ رکاوٹ ختم ہو جاتی ہے وہ بے حیائی کہلاتی ہے. اب حیا کا خلاصہ کیا ہوا کہ ہم نئی نسل کے اندر بار بار ان کو آگاہ کریں گے کہ بیٹا یہ گناہ کی بات ہے، بیٹا یہ غلط بات ہے، بیٹا یہ غلط بات ہے، بیٹا یہ فلاں. بار بار آگاہ کریں گے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ نیکی کی بات ہے.
گناہ اور نیکی کیا ہوتے ہیں؟ حیا کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے، جن کی اجازت دی ہے وہ جائز، جن سے روکا ہے وہ ناجائز، وہ گناہ کے کام ہے. بس اتنی سی بات ہے. اب ماں باپ کے ذہن میں وہ پورا ذخیرہ موجود ہو ہر معاملے کے بارے میں کہ یہ غلط، یہ صحیح، یہ غلط، یہ صحیح، یہاں تک کہ وہ اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کریں، اس کے اندر اتنی معلومات ہوں، دینی معلومات ہوں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. کھانے کے بارے میں، لباس کے بارے میں، چلنے پھرنے کے بارے میں، بات کرنے کے بارے میں، کمانے کے بارے میں، ان کو پتا ہو کہ کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے. ماں باپ کو پتا ہوگا، انہوں نے قرآن پڑھا، انہوں نے دین پڑھا، ان کا ذہن واضح ہے، وہ آگے روکیں گے. لیکن اگر گھر میں ایسا ماحول ہو جائے یا دوستوں میں ایسا ماحول ہو جائے یا تعلیمی اداروں میں ایسا ماحول ہو جائے کہ جہاں اس گناہ کو گناہ نہ سمجھا جائے، تو ایسی صورت میں وہ رکیں گے کیوں؟ ان کے دل کے اندر سے وہ رکاوٹ ختم کر دی جاتی. اور یہ کام ہماری آج چھوٹی اسکرین بھی کر رہی ہے، بڑی اسکرین بھی کر رہی ہے، میڈیا بھی کر رہا ہے، اور یہ ہمارے جیب میں پڑا موبائل بھی کر رہا ہے. ان دونوں نے مل کر کیا کام کیا کہ بہت سے گناہوں کے گناہ ہونے کا احساس دل سے ختم کر دیا، بڑوں کے بھی چھوٹوں کے بھی. گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم کر دیا. ایک حیا کا وہ بھی وقت تھا جب بیوی جو ہے وہ شوہر کا نام نہیں لیتی تھی. وہ کوئی دین نہیں تھا، وہ بھی کوئی دین نہیں، کیونکہ شوہر کا نام ہی نہیں لینا. اس پر لوگوں نے لطیفے بنائے ہیں بڑے عجیب و غریب قسم کے کہ شوہر کا نام رحمت اللہ تھا، تو جب وہ نماز پڑھتی تھی تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے وقت اس کو شوہر کا نام لینا پڑتا تھا، اس لیے وہ دائیں طرف بائیں طرف السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا کہتی تھی، نام نہیں لینا شوہر کا. یہ ایک وقت تھا، میں نے بتایا دین وہ بھی نہیں تھا. اپنی بیٹیوں کے سامنے، اپنی بہوؤں کے سامنے غیر محرم کا ذکر کرنا، غیر محرم کا آنا، غیر محرم کو دیکھنا، ظاہر گناہ کی بات. لیکن کیا عجیب بات نہیں ہے کہ گھر کے سارے افراد بیٹھے ہوتے ہیں اور بڑی اسکرین لگی ہوتی ہے، LCD لگی ہوتی ہے، باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے. بیٹی کہہ رہی ہے ماں کو، ماں کہتی وہ ہیرو اچھا، بیٹی کہتی نہیں مجھے تو نہیں اچھا لگتا، وہ اچھا لگتا. باپ کہتے نہیں وہ ہیروئن اچھی، بیٹی باپ کو کہتی آپ کے تو ٹیسٹ ہی عجیب و غریب قسم کا. گھروں کا ماحول ہے، یعنی وہ گناہ کے گناہ ہونے کا اندر سے احساس ہی ختم ہو گیا. اور یہی حال اور گناہوں کا جن کا تذکرہ نہیں ہو رہا، جو میڈیا کے ذریعے دکھائے گئے. ایک وقت ایسا آیا کہ گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو گیا. جب احساس ختم ہو گیا تو توبہ اور استغفار کون کرے گا؟ بچے گا کون؟ توبہ اور استغفار تو وہ کرے گا نا جو گناہ کو گناہ سمجھے. اس حد تک میڈیا نے ذہن کو بگاڑ دیا کہ ہمارے ہاں مشہور مدرسہ پورا بچوں کی تعلیم کا، حفظ کا، چھوٹے قاعدے سے لے کر بڑے تک پورے ملک کے اندر نظام ہے. وہاں چھوٹے چھوٹے بچے جن کو ماں باپ نے کارٹون دکھائے اور کارٹونوں کے اندر بے حیائی مکمل موجود. وہاں قاعدے کے بچوں کو 5 سال کا نہیں، 5 سال کا بچہ اور بچی جو ہے نا وہ تو اچھا خاصا ہوشیار ہو جاتے، سمجھدار ہو جاتے ہمارے معاشرے میں. وہ کلاس 1 کے بچے، کلاس 1 کے بچے، 5 سال کے بچے، 6 سال کے بچے، بچیاں، قاعدے کے بچے اور بچیاں. استاد موجود ہے، دینی درسگاہ استاد موجود ہے، اور وہ دونوں بچہ اور بچی بیٹھے ہیں اور لڑکا اور لڑکی اور دونوں ایک دوسرے کو کس کر رہے ہیں. لفظ بولوں گا، مجبور ہو گئے وہ اساتذہ
ان بچے اور بچیوں کو الگ الگ بٹھانے پر، الگ الگ کلاس روم بنانے پر مجبور ہو گئے، صرف اس میڈیا کی وجہ سے. یعنی وہ چھوٹی عمر کے بچے اور بچی جن میں کوئی جذبات نہیں ہے، ان میں بھی گناہ کے گناہ ہونے کا احساس نکال دیا گیا. یہاں تک کہ جوان ہونے پر ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں لڑکا اور لڑکی کے، وہ تک ہمارے بعض بہت اونچے سطح کے تعلیمی اداروں کے اندر ذہنوں سے نکالا جا رہا ہے. کیا حیرت نہیں ہوگی کہ لاہور کے اندر ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ، اس کا سالانہ فنکشن ہوا، بالکل تازہ بات، اور باقاعدہ جو ہدایات دی گئی ماں باپ کو، اس میں ہدایات دی گئی کہ یہ لڑکا اپنے گرل فرینڈ کو لے کر آئے گا اور جو لڑکی ہے وہ اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر یہاں فنکشن میں آئے گی. اسلامی جمہوریہ پاکستان لاہور، بہت اچھی طرح جانتے ہیں آپ حضرات. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنانے لگا کہ جب تربیت اداروں کے اندر اس ماحول کی ہوگی، اور میڈیا بھی اور ادارے بھی، تعلیم درسگاہیں بھی، سب کے سب گناہ کے احساس کو ختم کرنے میں لگ گئے، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بتا چکے تھے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے پھر جو جی چاہے تو کر. اب وہ حیا کو سمجھنا ہوگا، دل کے اندر گناہ کے بارے میں رکاوٹ جب وہ نہ رہے، فافعل ما شئت، جو جی چاہے کرے معاشرے کے اندر. پھر اس وقت یہ ماں باپ جاگتے ہیں، ہوا کیا؟ پھر اس وقت معاشرہ جاگتا ہے، یہ ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نئی نسل کے اندر حیا کو کس وقت پیدا کیا؟ بالکل بچپن سے. اور اس کے لیے آج بھی، کیونکہ دین نے قیامت تک باقی رہنا ہے. میرے عزیزان محترم، مایوس نہیں ہونا اس سلسلے میں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. شروع میں جو آیت پڑھی، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے کہا، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. کیوں؟ اس لیے کہ 21ویں پارے کی پہلی آیت، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے. ماں بھی نماز پڑھتی ہو، باپ بھی نماز پڑھتا ہو، اولاد کو بھی نماز کی طرف لگایا ہو. کم از کم 5 وقت نماز پڑھنے والا نوجوان لڑکا اور لڑکی 5 وقت جو نماز پڑھتے ہوں گے، ایک بات بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا، وہ اپنے جسم کو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کی فکر کریں گے. صرف یہ فکر ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لے گی. میں نے جو بات عرض کرنی تھی وہ کر دی. سینکڑوں گناہوں سے بچا لے گی صرف یہ بات کہ 5 وقت نماز پڑھنی ہے، اس کی فکر رکھنی ہے، میں نے اپنے کپڑوں اور اپنے بدن کو پاک رکھنا ہے. یہ فکر انسان کو سینکڑوں گناہوں سے بچا لیتی ہے. پھر اس کے اندر نماز کی وجہ سے اللہ اس کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس پیدا کرے گا. اس وقت سے بہت بچنا ہے، اس وقت سے بہت ڈرنا ہے کہ جب ہماری نئی نسل کے اندر، ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جائے کسی بھی گناہ کے بارے میں. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن احساس ہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ ماں کو بھی دیکھ رہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے، باپ کو بھی دیکھ رہا ہے جھوٹ بول رہے، اولاد بھی گھر میں جھوٹ کا ایک ماحول بنا ہوا ہے. جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا، بلکہ آرٹ سمجھا جاتا ہے، ایک فن سمجھا جاتا ہے. دوسرے کو دھوکہ دینا، دوسرے کو ڈانٹ دینا، دھوکہ گناہ کی بات ہے. لیکن وہ جب ایک عام ماحول بن جائے دھوکہ دینے کا، تکلیف کسی انسان کو پہنچانا گناہ کی بات ہے. لیکن گھر کا ایک ماحول بن جائے ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا، ایک دوسرے کو دکھ دینے کا، دکھ دینا، دوسرے کا مال کھانا گناہ کی بات ہے. لیکن مال کھانا ایک فیشن بن جائے، اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، اس سے قرض لیا، پوچھنا ہی کوئی نہیں. یعنی اس گناہ کے بارے میں احساس ختم ہو گیا کہ کسی کے مال میں ایک خیانت کرنا. جب وہ گناہ کا احساس ختم ہو جائے تو ایسی صورت میں حیا ختم ہو جاتی ہے. آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ گھروں میں نماز کا ماحول بنا لیا جائے. ماں باپ ماحول بنائے نماز کا، بچوں کی نماز کا ماحول بنایا جائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
یہ میڈیا کس حد تک چلا جائے، یہ چھوٹی سکرین بڑی سکرین کہیں تک چلی جائے، یہ دین نے قیامت تک رہنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس نئی نسل کو بے راہ روی سے، بے حیائی سے اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اداروں کے اندر اس پر خوب محنت کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔